السلام علیکم گوہر سائی مرحبا. جیسے کہ میں نے بات کیا تھا پچھلے ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم ضروری بات کی ذکر کی جائے گی، وہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہت ہی اہم بات ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینے آنے والا ہے اور رمضان مہینے میں سب لوگ روزہ رہتے ہیں، اسی کے بارے میں ذکر ہوگی. اگر آپ کو یہ بتایا جائے روزہ رکھنے سے کس کو نقصان ہوتا ہے تو آپ کہیں گے کیا بات ہے، روزہ تو سب کو رکھنا لازمی ہے. لیکن صحیح ہے، روزہ رکھنے سے نقصان بھی ہوتا ہے. کس کو نقصان ہوتا ہے اسی کے بارے میں ذکر آگے کیا جائے گا، تو آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. اور یونس صاحب اس کے بارے میں ذکر کریں گے. مجھے تو نہیں پتا تھا کیا نقصان ہوتا ہے، میں نے اس بات کو سنا تو میں نے سوچا آپ تک یہ شیئر کی جائے. تو یہ بات آپ کے تک میں شیئر کر رہا ہوں اور اس کو ضرور دھیان سے سنیے گا اور ویڈیو پہ بنے رہیے گا، اس کی بالکل مت کیجیے گا. آئیے سنتے ہیں یونس صاحب کی آواز میں. عام آدمی کا روزہ، اس کا میکینزم کیا ہے، اور ایک روحانی انسان کا جو روزہ ہے اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے نا دنیا میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور تقریباً سارے ہی مسلمان ایسے ہیں جو شرح صدر، ذکر قلب، روشن ضمیری کے بغیر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں. ہر سال رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ایمان میں، کردار میں کوئی چینج نہیں آتا. ایک نکھٹو رمضان سے پہلے بھی نکھٹو ہے، اور رمضان کے بعد میں بھی نکھٹو ہی رہتا ہے. اگر کوئی چور ہے تو رمضان سے پہلے بھی چور ہے اور رمضان کے بعد وہ ڈاکو بن جاتا ہے، بجائے چور رہنے کی ترقی ہو جاتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے. اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی روزہ رکھنے سے کیا نقصان، پوچھو نا، یہ تو پوچھنا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ یہ تو انہونی بات کہہ دی نا میں نے. آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے، ارے یار روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا، کیا بات کر رہے ہیں، روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی، نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کی ہلاکت و تباہی ہے، ایسے نمازیوں کی جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتے تو تباہ ہو رہے ہیں. تو نماز نے ہلاک کر دیا نا ان کو. تو اگر نماز ہلاک کر رہی ہے تو روزہ بھی ہلاک کر سکتا ہے آپ کو. جیسے اب گاڑی ہے، ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی ہمارے لیے ایک سفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے. ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اچھا ڈرائیور ہونا پڑے گا. اگر گاڑی چلانی آتی نہیں ہے آپ کو اور گاڑی آپ نے لے لی اور نکل لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے ہی جائیں فاروق بھائی سے ملنے اور پہنچ جائیں اللہ کے پاس. اگر گاڑی چلانی نہ آتی ہو تو نقصان ہو گیا نا. اب گاڑی چلانے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہوگا. اور گاڑی چلانے کا نقصان کس کو ہوگا؟ جو ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہوگا. اسی طرح روزہ رکھنے کا فائدہ اس کو ہوگا جو پہلے مومن ہوگا، اور روزہ رکھنے کا نقصان اس کو ہوگا جو مومن نہیں ہوگا. اب آپ کو کتنی عجیب و غریب لگ رہی ہے نا یہ بات کہ یہ جتنے بھی سارے مسلمان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ بڑے یعنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور بڑے ریلیجس زیل اینڈ فرور کے ساتھ رمضان المبارک منا رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. ہر رمضان اپنے آپ کو رب سے دور کر رہے ہیں روزہ رکھ کے. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے. یہ تو ہو گیا عام آدمی، عام انسان، اور یہ ہو گیا مومن. اب عام آدمی نے روزہ رکھا، اچھا تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے جسم کو طاقت دیتے ہیں، جسم کو انرجی آپ دیتے ہیں کھانے کے ذریعے. یہی ہے نا انڈرسٹینڈنگ آپ. یہ آدھا سچ ہے. کھانا جو ہم کھاتے ہیں
کھانے کی جو انرجی ہے وہ تو باڈی کے کام آ جاتی ہے، اور جو کھانے کی ہیٹ ہے وہ نفس کو مل جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو کھانے سے دو چیزوں کی پرورش ہو رہی ہے، باڈی کو انرجی دے رہا ہے کھانا، اور نفس کو ہیٹ دے رہا ہے کھانا۔ اور نفس کی غذا ہیٹ ہی ہے۔ نفس کی غذا ہیٹ کیوں ہے پوچھئے؟ جن کو اللہ نے آگ سے بنایا تھا، اب چونکہ آگ سے بنایا تھا تو آگ ہی اس کی غذا بن گئی۔ نار، نار عربی زبان میں کہتے ہی آگ کو ہیں، نار جہنم، جہنم کی آگ۔ تو کھانا کھاتے ہیں تو کس کس کو غذا مل رہی ہے؟ جسم کو اور نفس کو۔ یہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں کبھی کہ کھانا کھانے سے دو کو غذا مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ ایک جسم کو، آپ کو صرف یہی پتا ہے کہ کھانا کھانے سے بے شک جسم کو غذا مل رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کھانا کھانے سے کس کس کو غذا مل رہی ہے؟ جسم کو بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور نفس کو۔ جسم کو غذا نہ ملے تو سست ہو جائے گا، اور نفس کو غذا نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ۔ ہیں؟ ناراض ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، اول فول بکے گا، بھوک کی حالت میں کتا بن جائے گا۔ یہ بھوک کی حالت میں جب تیری زبان باہر آ جائے تو سمجھ جا تو نفس کا غلام ہے۔ بھوک کی حالت میں جسم بیچارہ تو بے زبان ہے، جسم کچھ نہیں کہتا ہے، وہ سست ہو کے بیٹھ جائے گا، لیکن بھوک کی حالت میں نفس ماشاء اللہ۔ آرام سے نہیں بیٹھتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے روزے داروں کو، جب روزہ لگتا ہے تو کیسے چیختے ہیں وہ، ہٹ جاؤ ادھر سے، لڑائی نہیں کرنا میرے ساتھ، بات نہیں کرنا میرے ساتھ، روزے سے ہوں میں۔ یہ کیا ہے؟ بے شک یہ نفس مجھے غذا نہیں دی، کر رہا ہے اپنے کام۔ جسم کو انرجی چاہیے تو آپ نے کھانا کھلانا ہے، تو کھانا نہ ملے تو جسم ادھر ادھر دوڑتا ہے نا، یار کہیں سے کھانا مل جائے۔ فرض کیا کہ رات کے 2:30-3 بج رہے ہیں بے شک، اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اب آپ چیک کر رہے ہیں گوگل کے اوپر کوئی میک ڈونلڈ قریب میں کھلا ہے، کوئی KFC، کوئی پیزا ہٹ، کوئی ریسٹورینٹ، کچھ مل جائے۔ ماشاء اللہ۔ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، یعنی ہاتھ پاؤں ماریں گے نا کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ نہیں ملے گا تو پھر آرام سے گھر جا کے پانی پی کے سو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب غذا نہ ملے تو نفس کیا کرتا ہے۔ اب عام آدمی نے روزہ رکھا، عام آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جسم کو انرجی ملتی ہے اور اس کے نفس کو ہیٹ ملتی ہے۔ جب عام آدمی روزہ رکھتا ہے تو جسم کو انرجی نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ جسم کی انرجی جو ہے کٹ آف، اور نفس کی ہیٹ کٹ آف۔ اب جب نفس کی ہیٹ بھی کٹ آف ہو گئی، آ نہیں رہی، تو اب نفس جو ہے وہ اور طریقے ڈھونڈتا ہے اپنی غذا کی، تاکہ اس کو کہیں سے ہیٹ ملے، نار ملے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ پھر عام آدمی کیا کرتا ہے روزہ رکھ کے؟ گناہوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، یا فلمیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ماشاء روزہ اللہ۔ رکھنے کے بعد اگر آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آئٹم سانگز دیکھ رہے ہوں تو کوئی روزہ نہیں لگتا۔ جب نفس کو غذا نہیں ملتی تو نفس کیا کرتا ہے؟ اپنی غذا ڈھونڈنے کے لیے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے، گناہ کے کاموں میں، اور وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور اتنی غذا حاصل کرتا ہے، اس کو پتا ہے نا کہ بھئی 1 مہینے جو ہے نا میں نے بھوکا رہنا ہے، تو وہ اتنی غذا حاصل کرتا ہے کہ اس کا سارا بدن، سارا وجود نار سے بھر جاتا ہے، سارا وجود نار سے بھر گیا۔ نفس کہتا ہے اچھا تو روزہ رکھے گا، رکھ روزہ، مجھے تو مزہ آئے گا، تیری تراویحاں، تیری نمازیں، تیرا روزہ ریاکاری میں بدل دوں گا تاکہ مجھے غذا ملے۔
اب آپ کے اندر نور تو ہے ہی نہیں، نار ہی نار ہے، اور نار سے آپ بھر گئے، اور آپ کا اب ہر کام ریاکاری پر مبنی ہو گیا۔ اچھا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ماشاءاللہ تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے رمضان ختم ہوا کلین شیو اور مسجد کو گڈ بائے۔ یہ ساری کی ساری ریاکاری انسان اللہ کی عبادت کے نام پر کرتا ہے۔ پھر افطار پارٹیز کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ افطار بناتا ہے، یہ پکوڑے بھی لے آؤ، اور جناب یہ کھجور بھی لاؤ، ماشاءاللہ شربت بھی لاؤ، شربت بھی بناؤ، اور یہ بھی پلاؤ بھی ہو، اور یہ بھی ہو، اور وہ بھی ہو۔ مسجد میں بھی پلیٹ سجا کے بھیجتا ہے، یہ فلاں جگہ سے آئیے، کیا بات، زبردست۔ لوگوں کو انوائٹ بھی کرتا ہے، یار ہمارے گھر افطار کر لو آج، ہیں؟ آ جاؤ۔ بھائی لوگوں کو افطار کرانا اچھا کام ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن کر کس لیے رہا ہے؟ ثواب کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے۔ ہر کام میں ریاکاری، ہر کام میں دکھاوا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی مومنوں، ہم نے روزہ تم پر فرض کیا، ماشاءاللہ تم سے پہلی امتوں پر بھی کیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب اس صورت میں تو آپ پاک ہو ہی نہیں رہے روزہ رکھنے سے۔ جیسے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے عام آدمی روز کھا رہا ہے تو نفس کو معلوم ہے کہ مجھے وقت پر غذا مل رہی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 3 ٹائم جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، تو نفس اتنا زیادہ جو ہے سبحان اللہ وہ یعنی ایکٹیو نہیں ہوتا ہے عام حالات میں۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں جی رمضان آ گیا، او ہو اب تو یہ بھوکا مارے گا تھلا، یہ تو بھوکا مارے گا، تو پھر وہ اسٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس سے گناہ کروا لو تاکہ میرے نار میں کمی نہ پڑے، یہ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، یہ بھی گناہ کر لو، وہ گناہ بھی کر لو۔ اور آپ دیکھیں لوگوں کا حال، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، بے ایمانی کریں گے، کم تولیں گے روزے کی حالت میں، فراڈ بھی کریں گے، ہر طرح کا ظلم بھی لوگوں پر کریں گے، لڑائی جھگڑا تو نام پر، رمضان کے نام پر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یار میرے منہ نہیں لگنا استاد، میں روزے سے ہوں، مجھے غصے نہیں دلانا۔ کیا ہو گیا یار، اناؤنس کیوں کر رہا ہے تو روزے سے؟ سب کو پتا ہے رمضان کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ
माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा वीडियो था, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। उम्मीद है कि आपने भी सुना होगा और लोगों को भी शेयर करेंगे आप, और आपको सीखने को बहुत ही चीज़ें नया मिली होंगी, और क्या होता है रोज़ा रखने से नुकसान क्या होता है, क्या फ़ायदा है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। और मैं आगे इस वीडियो के कुछ और भी पार्ट बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बने रहिए अगले वीडियो को देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गौहर साए मर।